أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ فَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے، اور اس آیت میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا کہ بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ جاہ، نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ بت جنہیں تم پوجتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یاد رہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا، اور دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ یہ سب اسے قبر کے تاریک گڑھے میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی انسان اس طرح اکیلا ہوگا کہ اس وقت اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہر ایک اس سے بے نیاز ہو کر اپنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ یوں ہی بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کا حساب دینے بھی یہ تنہا حاضر ہوگا۔ لہذا دانائی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا لیے جائیں جو قبر کی وحشت انگیز تنہائی میں انسیت اور غمخواری کا باعث ہو، اور قیامت کے دن نفسی نفسی کے ہولناک عالم میں تسکین کا سبب بنے، اور یہ ساتھی نیک اعمال ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ ترجمہ: بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا ہے کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آنی میخ بھی نہ کام کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفہ سے، اور پرندے کو انڈے سے۔ یوں ہی وہی رب عظیم مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانہ کو، اور انسان و حیوان سے نطفہ کو، اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافرو، یہ ہے اللہ، تو تم کہاں اونتے جاتے ہو،
اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ اور غور کرو کہ جو بے جان نطفہ سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ فالق الإصباح وجعل اللیل سکرا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ ترجمہ: وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مزید عظمتیں بیان فرماتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، چنانچہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریکی چاک کر دی، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ نیز اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تھکاوٹ اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ نیز اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے، غرض ہے کہ ان میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات اور علم الحیوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقضی عنی الدین واغننی من الفقر ومتعنی بسمعی وبصری وقوتی فی سبیلک۔ ترجمہ: اے اللہ، اے تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والے اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے، اور سورج و چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے، اور محتاجی سے مجھے غنا عطا فرما، اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر تمہارا ٹھکانہ بنایا، اور باپ کی پیٹھ یا زمین کے اندر تمہارے لیے امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا
پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت کی کیسی عظیم دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو پانی ایک ہے اور جس زمین سے سب کچھ اگ رہا ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم اور رنگا رنگ کی ہیں۔ تو جو رب عظیم ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے، تو وہ ایک سور کی پھونک سے سارے عالم کو مارنے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، لہذا قیامت برحق ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ ترجمہ: اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سابقہ آیات میں بیان کردہ دلائل قدرت اور عجائب حکمت اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے، لیکن اس کے بجائے بت پرستوں نے یہ ستم کیا کہ جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا کہ ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ ترجمہ: وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور اس کی پاکی کا بیان ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے، جس کی صفات ذکر کی گئی ہیں، اور جس کی یہ صفات ہوں وہی مستحق عبادت ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ ترجمہ: آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر بار ایک چیز کو دیکھنے والا بڑا خبردار ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو دیکھنے والا بڑا خبردار ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ عقائد کے متعلق بہت سے مسائل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور اکابر بزرگان دین کے کثیر دلائل سے ثابت ہے۔ دیدار الہی کے قرآن پاک سے دلائل
ارشاد باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ سائے ستہ کی بہت سی حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس آیت میں زیادت سے دیدار الہی مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اس پر انہیں جواب ملا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ناممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں۔ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ احادیث بھی اس بارے میں بکثرت ہیں، ان میں سے کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا 14ویں رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں۔ یا ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ آخرت میں مومنین کے لیے دیدار الہی شرع میں ثابت ہے اور اس کا انکار گمراہی۔ گمراہ لوگ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہاں آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس سے سارا معاملہ واضح ہو جائے گا۔ آیت کے مفہوم کو کافی آسان کیا ہے لیکن پھر بھی اسے مکمل طور پر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آیت میں لا تدرکہ الابصار کا مفہوم۔ آیت کے معنی ادراک کے معنی ہے کہ دیکھی جانے والی چیز کی تمام طرفوں اور حدوں پر واقف ہونا کہ یہ چیز فلاں جگہ سے شروع ہو کر فلاں جگہ ختم ہو گئی۔ جیسے انسان کو ہم کہیں کہ سر سے شروع ہو کر پاؤں پر ختم ہو گیا، اسی کو احاطہ یا گھیراؤ کہتے ہیں۔ ادراک کی یہی تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر احاطہ سے فرماتے ہیں، اور احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کی حدیں اور جہتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حد اور جہت محال ہے تو اس کا ادراک و احاطہ بھی ناممکن۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ خارجی اور معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقے ادراک اور رؤیت میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار الہی کو محال عقلی قرار دے دیا، حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے کائنات میں موجود تمام چیزوں کے برخلاف کیفیت و جہت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو جانا جا سکتا ہے، ایسے ہی دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دوسری موجودات بغیر کیفیت و جہت کے دیکھی نہیں جا سکتی تو جانی بھی نہیں جا سکتی۔ اس کلام کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ بصر یعنی دیکھنے کی قوت کسی شے کو جیسی وہ ہو ویسا جانے، تو جو شے جہت والی ہوگی اس کا دیکھا جانا جہت میں ہوگا، اور جس کے لیے جہت نہ ہوگی اس کا دیکھا جانا بغیر جہت کے ہوگا۔